السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے بھی جگہ جگہ قرآن پاک کے اندر مثالیں بیان فرمائی ہیں۔ مثال سے بات خوب سمجھ میں آتی ہے، تو میں بھی مثال کے طور پہ ہی سمجھاتا ہوں تاکہ ہمیں ذہن نشیں ہو جائے۔ دیکھیے، محلے کے اندر، بستی کے اندر، شہر کے اندر اگر ڈاکٹر صاحب کی طرف سے کیمپ لگتا ہے کہ بھائی وہاں ڈاکٹر صاحب آئیں گے اور چیک اپ کریں گے، فری چیک اپ ہوگا، یا فلاں جگہ کیمپ لگ رہا ہے، تو آدمی جو ہے بھاگا چلا جاتا ہے اور سب جو ہے اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ میری باڈی صحیح ہے یا نہیں، میری کولیسٹرول کیسی ہے اور میری آنکھیں کیسی ہیں، آنکھوں کی روشنی کیسی ہے، چیک کرانے کے لیے چلے جاتے ہیں، میرے پھیپھڑے تو خراب نہیں، میرے گردے کے اندر پتھری تو نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو فائدہ اٹھاتے ہیں فوراً۔ راشن کی دکان محلے میں ہو، بستی میں ہو، تو ہر ہفتے یا ہر مہینے جو ہے چکر لگاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بھائی مودی صاحب کی طرف سے جو ہے راشن فری مل رہا ہے تو اس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اور چاول، گیہوں، گھی وغیرہ جو بھی چنا وہاں سے ملتا ہے اسے حاصل کرنے کی ہر ایک کوشش کرتا ہے۔ جسے ضرورت بھی نہیں ہوتی وہ بھی وہاں پر جانے کی کوشش کرتا ہے کہ بھائی فری میں مل رہا ہے تو فائدہ اٹھاؤ۔ اسی طرح محلے کے اندر، بستی کے اندر، شہر کے اندر اے ٹی ایم لگے ہوئے ہوتے ہیں، سرکاری نل لگا ہوا ہوتا ہے تو پانی بھرتے ہیں اور اے ٹی ایم میں جا کر کارڈ لگا کر پیسے نکالتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں۔ بہرحال تمام چیزوں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن افسوس یہاں پر ہوتا ہے کہ محلے کی مسجد کے اندر امام ہوتا ہے، وہ امام عالم بھی ہے، اس سے فائدہ کم لوگ اٹھاتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کرتے کہ بھائی امام صاحب عالم دین ہیں، چلو ان سے ہم کوئی مسئلہ معلوم کریں، ان سے فیض یاب ہوں، ان سے فائدہ حاصل کریں۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، میرے ساتھ آج یہ واقعہ پیش آیا۔ میں نے کرتپور کی ایک مسجد میں نماز پڑھی، جمعے کی نماز۔ آج 17 اکتوبر ہے 2025، جمعے کا دن ہے۔ جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے میں وہاں گیا تو میں نے دیکھا کہ عین ٹائم پر نمازی آتے ہیں۔ امام صاحب آئے 12 منٹ پہلے، 1 بجے نماز تھی تو 48 منٹ پر وہ امام صاحب جو ہیں ممبر پر بیٹھتے ہیں اور تقریر شروع کرتے ہیں۔ اور تقریر کتنی لمبی ہوتی ہے؟ 8 یا 9 منٹ کی تقریر کرنے کے بعد ان کی زبان سے میں نے یہ اعلان سنا کہ بھائی پچھلے ہفتے کچھ شکایت آ رہی تھی، اس لیے ہم تقریر ابھی ختم کرتے ہیں اور سنتوں کا ٹائم دیتے ہیں۔ سنتیں پڑھ لیجئے، کیونکہ پچھلے ہفتے شکایت تھی کہ امام صاحب 1-2 منٹ لیٹ بھی کر دیتے ہیں اور سنتوں کا ٹائم بھی نہیں دیتے۔ اب مجھ سے یہ بات سن کر رہا نہ گیا، جمعہ تو ہم نے ادا کر لیا، اور جمعے کی نماز کے بعد میں نے امام صاحب سے مائک لیا اور کچھ ان کو نصیحت فرمائی، اللہ کی توفیق سے کچھ سمجھانے کی میں نے ان کو کوشش کری۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، میں نے ان کو حوالہ دیا کہ بھائی میرے ساتھ ایک مرتبہ کرتپور کی کسی مسجد میں یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ میں بیان کر رہا تھا تو ایک صاحب بولے کہ بھائی جمعے کا وقت ہو چکا ہے، اشارے سے، انگشت شہادت سے انہوں نے اشارہ کیا کہ گھڑی کی طرف کہ بھائی ٹائم ہو چکا ہے۔ میں نے انہیں سمجھایا کہ بھائی ٹائم تو ہو گیا ہے، لیکن 1-2 منٹ اگر فالتو ہو جائے کچھ تو اس میں، کیونکہ مضمون پورا کرنا پڑتا ہے، یا مضمون کو ایک دم سے روکا نہیں جاتا بلکہ اس کا سیاق و سباق دیکھنا پڑتا ہے اور موقع محل دیکھنا پڑتا ہے کہ بات کہاں ختم کرنی ہے، مضمون کس طرح پورا ہو۔ بہرحال تو ایک صاحب اور ایک طرف سے بول پڑے کہ بھائی وہ اصول تو اصول ہی ہے، اور اصول جو ہے وہ یہ ہے کہ بھائی جمعے کی نماز جب 1 بجے ہے تو 1 بجے ہی پڑھنی چاہیے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی۔ جب میں نے اس کے منہ سے اصول کی بات سنی تو میں نے کہا بیٹا ٹھیک ہے، جمعہ پڑھ لیتے ہیں، پھر تجھے ہم سمجھاتے ہیں اصول کیا ہوتا ہے۔ ہم نے پھر جمعے کی نماز ادا کرنے کے بعد اس سے کہا کہ بھائی ہم تمام جتنے بھی جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ہم میں سے کتنے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اصول کو پورا کر رہے ہیں؟ ہم ہر ہفتے، ہر جمعے کو اللہ تعالیٰ کا ایک حکم کھلے عام توڑتے ہیں، اصول توڑتے ہیں، اور وہ اصول یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، کہ اے ایمان والو جب جمعے کی اذان کہہ دی جائے، بھائی جمعے کے دن 2 اذانیں ہوتی ہیں، ایک اذان اول اور ایک اذان خطبے کی، تو پہلی اذان پر ہی یہ حکم ہے کہ جب اذان ہو جائے تو نماز کی طرف چل پڑو، فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف چل پڑو، مسجد کی طرف چل پڑو، اللہ تعالیٰ کی مسجد اور بارگاہ کی طرف اپنے قدم کو بڑھا دو، چلو۔ ہم کتنے ہیں جو اذان سن کر مسجد میں آتے ہیں، ابھی دکان نہیں بند ہوتی،
کھیت میں کھیتی کر رہا ہوتا کہ انسان اس کی کھیتی بند نہیں ہوتی، بزنس مین کا بزنس بند نہیں ہوتا، دکان کھلی ہے، چوراہوں پر لوگ کھڑے ہیں اور تماشا کر رہے ہیں، کبڈی دیکھ رہے ہیں، کھلاڑی کھیلنے میں مست ہے اور کھلاڑیوں کا کھیل دیکھا جا رہا ہے، ادھر بازار لگ رہا ہے، ادھر دکانیں چل رہی ہیں۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کو ہر ہفتے توڑتے ہیں، ہمیں استغفار کرنا چاہیے۔ اور ہمارے انسانوں کے جو بنائے ہوئے اصول ہے کہ بھائی 1 بجے جمعہ کا ٹائم ہے تو 1 بجے ہی ہوگا، یہ اصول ہے۔ ہم انسان جو اپنے ہی طرف سے کچھ اصول گڑھ لیتے ہیں جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، ان اصول میں تو ہم اتنا پکا اترتے ہیں کہ امام صاحب 1 منٹ بھی اوپر نہ ہو، 2 منٹ بھی اوپر نہ ہو، اگر 1 بجے کے بعد 1 منٹ بھی اوپر ہو گیا تو ٹائم بم پھٹ جائے گا، یہ ہمارے دماغوں میں ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا حکم اور اس کا اصول ہم استغفر اللہ ہر ہفتے ہر جمعے کو توڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللّہ، اللہ کے ذکر کی طرف چل پڑو جب جمعے کی اذان ہو جائے۔ تو ہم ہر ہفتے اللہ کے اصول کو توڑ کر ہم اصول بتا رہے ہیں، اصول کو سمجھنے والے بن رہے ہیں۔ بہرحال مسجد میں سناٹا چھا گیا اور اس اصول بتانے والے نے الحمدللہ اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا، اس نے معافی مانگی کہ بھائی میں نے تو ایسی کہہ دیا تھا۔ اور باقی مسجد کے ذمہ داروں نے بھی اس دن بھی اور آج بھی جو میں نے سمجھا الحمدللہ سمجھ میں آئی بات، کیونکہ سمجھانا جو ہے میرے محترم دوستو، میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے فذکر ان الذکریٰ تنفع المؤمنین، کہ بے شک آپ نصیحت کیجئے، اس لیے کہ نصیحت کرنا بے شک ایمان والوں کے لیے مفید ہے، فائدہ مند ہے۔ اس لیے ہمیں علماء کو خاص طور سے سمجھاتے رہنا چاہیے اور بتاتے رہنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ بات سمجھائیں گے تو سمجھ میں نہیں آئے گی، انشاءاللہ سمجھ میں آئے گی، اور ہم اصول کو سمجھیں گے کیا ضروری ہے اور کیا غیر ضروری ہے، اس کا فرق بھی ہمیں سمجھ میں آنا چاہیے۔ بہرحال جس طرح ہم اپنی باڈی کا خیال رکھتے ہیں اور کیمپ میں اپنے علاج کے لیے چلے جاتے ہیں، راشن کی دکان کھلنے سے پہلے ہی، اس کا شٹر اٹھنے سے پہلے ہی وہاں پر موجود ہوتے ہیں، اور جب ہم ATM میں سے پیسے نکالنے کی ضرورت ہوتی ہے تو محلے میں لگا ہوا ATM اور محلے اور بستی میں لگا ہوا وہ PNB بینک ہو یا SBI کا ATM ہو، اس سے پیسے نکالنے کے لیے اس کا استعمال کرتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں اس بات پر بھی غور کرنا چاہیے کہ ہماری مسجد کے اندر جو امام ہے، عالم ہے، ہم اس کا بیان سننے کے لیے جلدی گھروں سے نکلیں اور جمعے میں شریک ہونے کے لیے وقت سے پہلے ہی پہنچ جائیں، اذان سے پہلے یا کم از کم اذان سن کر فوراً مسجد کی طرف روانہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور تمام امت مسلمہ کے مسلمانوں کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائیں۔ علم کا سیکھنا میرے محترم بزرگ دوستو ہر ایک کے لیے ضروری ہے، یہ صرف مرد کے لیے نہیں بلکہ عورت کے لیے بھی ضروری ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، تمام نبیوں کے سردار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ ہر مسلمان مرد پر عورت پر مفہوم یہ ہے کہ چاہے وہ شہر کا ہو یا گاؤں کا ہو، کمزور ہو یا طاقتور ہو، امیر ہو یا غریب ہو، ہر ایک پر مسلمان ہو، اگر وہ مسلمان ہے، ایمان والا ہے، تو اس کے لیے علم کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔